ارکان، اوزان اور تفاعیل جو ہوتے ہیں وہ اسباب، اوتاد اور فواصل سے مرکب ہوتے ہیں۔ یعنی اس علم العروض کے جو ارکان ہیں ان کو ارکان بھی کہا جاتا ہے، انہیں اوزان یعنی وزن بھی کہا جاتا ہے اور تفاعیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ ارکان، اوزان یا تفاعیل جو ہیں یہ کس سے بنتے ہیں؟ تو یہ اسباب سے مل کر، یعنی سبب بھی ہوں، اسباب سبب، اور اوتاد یعنی وتد، اور فواصل یعنی فاصلہ، یہ تین اصطلاحات ہیں جو علم العروض میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم ان کی جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ سبب کیا چیز ہے؟ سبب دو حرفی کلمہ کو کہا جاتا ہے، جیسے حل، ڈر گیا، اردو میں ڈر، یہ سبب ہے۔ تو سبب یہ وہ سبب نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں وسیلے کے لیے یا سبب ذریعے کے لیے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ سبب علم العروض کی اپنی یہ ٹرمینالوجیز میں سے ہے۔ تو یاد رہے کہ سبب وہ ٹرم ہے جو علم العروض میں دو حرفی کلمہ کو سبب کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں، یا تو وہ سبب خفیف ہوتا ہے تو پھر کبھی سبب ثقیل ہوتا ہے۔ سبب خفیف کیا ہے؟ تو سبب خفیف وہ دو کلمے کہ جن میں سے پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو۔ متحرک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حرکت ہو، زبر زیر پیش ہو، اور ساکن وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں جزم ہو، سکون ہو، جیسے حل، ہا زبر لام حل، تو یہ ہا متحرک ہے اور لام ساکن ہے۔ جس طرح ڈر گیا میں ڈال جو ہے یہ متحرک ہے تو را ساکن ہے، تو یہ سبب خفیف ہے۔ اور سبب ثقیل کیا ہوتا ہے؟ سبب ثقیل وہ دو حرفی کلمہ ہے جس کے دونوں متحرک ہوں، جیسے لاقہ، لام بھی متحرک، کاف بھی متحرک، تو یہ سبب ثقیل ہے۔ اور دوسری ٹرم وتد ہے، یہ وتد کی اصطلاح علم العروض میں مستعمل ہے۔ تو وتد سے حرفی کلمہ کو کہا جاتا ہے جس کے تین حروف ہوں، اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ گویا سبب، وتد، فاصلہ دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ تو وتد کی دو قسمیں جو ہیں، ایک قسم ہے وتد مجموع اور دوسری قسم ہے وتد مفروق۔ وتد مجموع یعنی ایسا تین حرفی کلمہ کہ جس کے پہلے دو حرف متحرک ہوں، تیسرا ساکن ہو، جیسے نعم، شتر، نون عین متحرک ہے اور میم ساکن ہے۔ اور مفروق یہ ہے کہ اس کے متحرک حروف کے درمیان کوئی چیز فرق کر دے، جیسے نصر، تو یہ نصر جو ہے یہ نون بھی ساکن ہے، صاد متحرک ہے، اور را، نصر یا نصر، نصرن، یہ پھر متحرک ہو تو، یا ظہر، پیٹھ کو کہتے ہیں عربی میں۔ چونکہ یہ علم اصل میں عربی کا ہے تو اس لیے اسے عربی کی مثالوں کے ساتھ سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ تو یہ سب وتد مفروق ہے۔ فاصلہ یعنی چار یا پانچ حرفی کلمہ کو فاصلہ کہتے ہیں۔ فاصلہ کی پھر دو قسمیں، فاصلہ صغریٰ اور فاصلہ کبریٰ۔ تو فاصلہ صغریٰ یہ ہے کہ چار حرفی کلمہ ہو جس کے پہلے تینوں متحرک ہوں، چوتھا جا کر ساکن ہو۔ فاصلہ کبریٰ یہ ہے کہ جس کے پہلے تین نہیں، پہلے چار متحرک ہوں، پانچواں جا کر اس کا ساکن ہو، جیسے دورہ بت، دواد بھی متحرک، را بھی متحرک، با بھی متحرک، تا جا کر ساکن ہوئی۔ قاتلہم میں کاف، تا، لام، ہا، یہ چاروں متحرک ہیں، میم جا کر ساکن ہوئی، تو یہ فاصلہ کبریٰ ہے۔ اور یاد رہے ان چھ جو ہماری قسمیں بنی ہیں، تین اصطلاحات کی چھ قسمیں بنی، ان چھ کی چھ جو قسمیں ہیں ان سب کی مثال ایک ہی جملے میں موجود ہے۔ لم آرا علی ظہر جبل سمکتن، لم آرا میں نے نہیں دیکھا، علی ظہر جبل، یہ جبل اصل میں وہ لام دوسرا ہے لیکن یہاں تنوین کو دو حرف شمار کرتے ہیں، تو جبلن کو تنوین کی صورت میں لکھنے کی بجائے لام زیر نون لن لکھا گیا۔ سمکتن مچھلی کو کہتے ہیں، تو یہ سمکتن کو تازبہ نون کے ساتھ لکھ دیا۔ تو یہ دیکھیں، اگر لم یہ سبب خفیف ہے، آرا یہ سبب ثقیل ہے، اور اعلیٰ عین متحرک، لام متحرک، یا ساکن ہے، تو یہ وتد مجموع ہے۔
اور ظہر یہ وطد مفروق ہے، اور جو جابلن ہے یہ فاصلہ صغرا ہے، اور سماکتن جو ہے علی ظہر جابلن سماکتن، جابلن فاصلہ صغرا ہے اور سماکتن جو ہے یہ فاصلہ کبرا کی مثال ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں اصول اربع۔ اصول اربع کیا ہیں علم العروض میں؟ تو علم العروض کے جو پہلے 4 وزن ہیں، پہلے 4 تفاعیل ہیں، انہیں اصول اربع کہتے ہیں، کیونکہ یہ تفاعیل، یہ اوزان جو ہیں، ان میں جو کلمات حروف استعمال ہوتے ہیں وہ لامات سیوفنا کے اس جملے میں ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ لام، میم، عین، تا، سین ہے، یا ہے، واو ہے، فا، نون، الف۔ تو یہ لامات سیوفنا مکمل یہ کلمات ہیں جو ان 16 بحروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھر ان 16 بحروں میں سے 4 وزن ان کے اصلی ہیں، پھر اگلے 6 یہ ان کے فروع ہیں، پھر یہ 6 اور 4 10 ہو گئے، پھر آگے مزید جو 6 ہیں، 5 یا 6، تو وہ انہیں ہی توڑ کر یا حذف کے طریقے پر استعمال کر کے 15 بحروں کو رکھا گیا ہے۔ تو پہلا وزن یا پہلا جو ہمارے پاس تفاعیل ہے وہ ہے فعولن۔ تو یہ لام 2 پیش تھے لیکن لام پیش نون، لن، فعولن۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو جس طرح ہم نے بنیاد میں پڑھا تھا کہ وطد کو سیکھیں، سبب کو پڑھیں، جو ہے فاصلہ کے بارے میں ہم جانیں، تو ان چیزوں کی ضرورت یہی تھی کہ فعولن پہ بھی اگر آپ غور کریں تو فعولن میں ایک وطد مجموع ہے اور دوسرا سبب خفیف ہے۔ کیسے بھائی؟ یہ فعو جو پڑھا ہے یہ وطد مجموع ہے۔ وطد مجموع یہی تھا کہ 6 حرفی 3 حرفی کلمہ جس کے پہلے 2 متحرک اور آخری ساکن ہو، تو یہ فعو وطد مجموع ہے، اور یہ لون پڑھا ہے یہ سبب ہے، پھر سبب خفیف ہے کیونکہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہے۔ اور جو مفاعیلن ہے تو اس میں بھی ایک تو وطد مجموع ہے، یعنی مفا، میم، فا اور الف، میم، فا اور الف، یہ پہلا متحرک، دوسرا متحرک، اگلا اور تیسرا جو وہ ساکن ہے، تو مفا۔ اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ ان تفاعیل میں یا اوزان میں یہ زبر کے بدلے زبر نہیں ہوتی، زیر کے بدلے زیر نہیں ہے، یہ متحرک کے عوض متحرک شمار ہوتا ہے، گنا گنا گنا۔ تو اگر کوئی ساکن ہوتا ہے تو وہ ساکن کے بدلے ہم نے ساکن کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مفاعیلن میں جو مفا ہے یہ وطد مجموع ہے اور 2 سبب خفیف ہیں، کیونکہ آئی اور لن، آئی 2 حرف ہیں، عین متحرک یا ساکن، تو یہ سبب خفیف بن گیا۔ لن یہ بھی ایک سبب خفیف ہے، تو گویا مفاعیلن کا جو ہم نے دوسرا اصول بتایا اس میں ایک وطد مجموع ہے اور 2 سبب خفیف ہے۔ تیسرا ہمارے پاس جو تفاعیل ہے وہ ہے متفاعلن۔ تو متفاعلن جو ہے اس میں پہلا تو وطد مجموع ہے، اسی طرح متفا، یہ وطد تو نہیں ہے، سوری، یہاں تو فاصلہ صغرا آ رہا ہے۔ متفا یہ فاصلہ صغرا ہے، تو الون یہ پھر وطد مجموع ہے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میم، تا، فا 3 متحرک، چوتھا ساکن ہے، تو یہ فاصلہ صغرا ہے، اور الون جو ہے 2 متحرک اور تیسرا ساکن، تو یہ وطد مجموع ہے۔ یا پھر موتا، فا
اس کو دیکھیں تو موتا یہ سبب ثقیل ہے، فا سبب خفیف ہے، اور جو آگے الون ہے یہ وط مجموع ہے۔ ہاں بالکل، اگر اس طرف سے دیکھیں تو یہ ترکیب ٹھیک تھی کہ وطد مجموع آخر میں پڑھا ہے الون، اور دو سبب پڑھیں موتا اور فا۔ یہ فا سبب خفیف ہے اور موتا سبب ثقیل ہے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، اگر یہ کہہ دیں فاصلہ صغر اور وطد مجموع ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ فاعلات ان کو دیکھیں تو اس میں ایک وطد مفروق ہے، یعنی فا اے تین ہو گئے، ان تینوں میں درمیانی ساکن آ گیا تو فا اے وجہ وطد مفروق ہے، لا سبب خفیف، تن سبب خفیف۔ تو یہ ہمارے پاس اصول اربع ہیں۔ پھر آگے 6 وہ فروع ہیں، فروع ستہ، 6 فروعات بنتی ہیں ان کی، جن میں مستفعلون ہے، مستفعلون ہے، اور دیگر اوزان ہیں ہمارے پاس، وہ جو ہیں ان کے فروع ہیں، وہ 6 فروعات ہیں۔ اس طرح 10 بن جاتے ہیں، پھر مزید ان سے اخذ کیے جانے والی 5 یا 6 مزید اوزان اور بہور ہیں۔ یہ تو گویا 10 ہمارے پاس اوزان ہیں، ان کی باریں 16 بنتی ہیں۔ فروع ستہ کیا ہیں؟ تو فروع ستہ میں ایک فاعلن ہے، فا یہ سبب ہے، سبب خفیف، علن یہ وطد مجموع ہے، فاعلتن اسی طرح مستفعلن، متفاعلن اور مستفعلن یہ جو ہیں یہ تو 6 ہونی تھی، ہم نے 5 لکھی ہیں۔ فاعلن، فاعلتن، مستفعلن، مستفعلن، متفاعلن اور مفعولاتن، سوری یہ ایک چھٹی بھی ہے ان کی، مفعولاتن بھی یہ ان کی جو چھٹا فروع ستہ میں سے وزن ہے وہ مفعولاتن ہے۔ تو مستفعلن یا 2 ہیں، تو یہ علم العروض کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں پہلے مستفعلن میں 2 سبب خفیف ہیں، مس اور تف، اور علن ایک وطد مجموع ہے، جبکہ دوسرے میں پہلے سبب خفیف ہے، پھر یعنی مس، پھر تف یہ وہ ہے ظاہرے کے وزن کے اوپر وطد مفروق ہے، اور لون یہ سبب خفیف ہے۔ مفعولاتن یہ ایک چھٹا فروع ستہ کا وزن ہے۔ پھر ان 10 اوزان کو ملا کر جو ہیں 15 یا 16، آج کل 17ویں بھی شاید آ چکی ہے بحر، تو یہ بحریں اس طرح مرتب ہوتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ ان میں زحاف، علت، یہ تبدیلیاں جب واقع ہوتی ہیں، حذف ہوتا ہے، کسر ہوتا ہے، تو ان کو توڑ پھوڑ کرنا 16 بحریں بنائی جاتی ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ وزن شعری کی خاطر کبھی کبھی تو غیر منصرف کو یہ منصرف بنا دیتے ہیں، منصرف کو یہ غیر منصرف بنا دیں گے، اسی طرح ممدودہ کو مکسور پڑھ دیں گے تو مکسور کو ممدود پڑھ دیں گے، مشدد کو مخفف تو کبھی مخفف کو مشدد۔ یہ وزن شعری کی خاطر علم العروض کے قواعد کے مطابق یہ سب کچھ یہاں جائز ہوتا ہے۔ تو آئیے اب ہم ایک شعر کی تقطیع کرتے ہیں۔ تقطیع یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شعر میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم نے انہی اوزان اور تفاعیل پہ لے کر جانا ہے، لیکن وہ ہمارے پاس جو تفعیل ہوگی وہ ایسے نہیں کہ ہم جو چاہیں کر دیں، بلکہ ہم نے 16 بحروں کے تمام جو مسمن ہیں، مسدس ہیں، جو بھی ہیں، ہم نے ان کو یاد رکھنا ہوگا۔ اب یہ ہمارے پاس میرے سامنے، آپ کے سامنے جو شعر ہے یہ مسمن ہے، یعنی اس میں 8 بحریں ہوں گی، یعنی 4 پہلے مصرے میں، 4 دوسرے مصرے میں ہوں گی، اور یہ فعول مفاعیل، فعول مفاعیل دونوں مصروں میں آئے گا۔ اور یہ تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں
جو پہلا مصرع ہوتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں، اور صدر کا جو آخری ہوتا ہے نا، یہ جاہلن کا لام زبر نون لن، یہ نون جو جہاں آئے گی یہ جو ہے عروض کہلائے گی۔ اور دوسرے مصرعے کا ملم تو زودی، یہ دال جو آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس ضرب ہے۔ جو باقی کلام ہمارے پاس پڑا ہے صدر میں ہے یا عجز میں ہے، اس کو علم العروض کی روح سے حشو کلام کہا جاتا ہے۔ تو آئیے فعول یعنی فا متحرک، عین متحرک، واو ساکن، سا توب، سین متحرک، تا متحرک، با ساکن، ستب فعو دی لون، گویا ستب دی فعولن، لکل لام متحرک، ہاں اب ہم نے اگلے میں مفاعیلن کے وزن پہ لانا ہے، ستب دی فعولن مفا، تو میم متحرک، فا متحرک، الف ساکن، تو لکل، لام متحرک، کاف متحرک، لام ساکن، لکل مفا، ایام ہم نے پڑھا تھا مشدد دو کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہ ای یا تبھی تو بنے گا ای لون، تو ستبدی فعول لکل ایام مفاعیل۔ اب یہ جو ہمارے پاس میم بچ گئی ہے یہ اگلے اس میں چلی جائے گی فعولن میں، مو ما کن تھا، یہ مو ما میم متحرک، دوسری میم متحرک، الف ساکن، تو یہ فعولن کا حصہ بن جائے گا، مو ما فعو کن لن، تو ستبدی فعول لکل ایام مفاعیل مماکن فعول تجاہلا مفاعیل، تو یہ ما کن مما کن یہ فعول ہے، مما فعو کن لن، مما کن فعول، آگے تجا تجا مفا ایلن، مما کن تجا ہیلون، یہ پھر یہاں حذف وہ آ گیا ہے، اسے کہتے ہیں زحاف، تھوڑی سی تبدیلی کر دیتے ہیں، جاہیلون کر دیں گے تاکہ وزن برقرار رہے، یا پھر یہ ویاتی فعولن و یا فعوتیلن، ہاں جی، ویاتی فعولن قابل، قابل کا متحرک، با متحرک، لام ساکن، قابل مفا، اخ ای با لن، ویاتی فعو ویاتی فعولن قابل اخبا مفاعیل۔ آگے ری جو پڑا ہے یہ فعول ان کے ساتھ چلا جائے گا، ریمان فعو لم لن، ریمان لم فعول لم تزودی، تو لم تزودی، تو یہ مفاعیل ان کے وزن پہ چلا جائے گا، تو پھر ان میں درمیان میں کسر آ جاتا ہے، حذف آ جاتا ہے، مکسور کو ممدود اور ممدود کو مکسور پڑھ کر ہم نے تقطیع کرنی ہے۔ تو اس طرح آگے دیکھیں، اگر بلغ العلا بے کمال ہی کو دیکھ لیں، تو بالغل متفا، ہاں جی، متفاعل، بلغ العلا متفاعل بے کمال ہی متفاعل، یہ بالا ہے نا تو موتا، بالا موتا، غل فا، بالا غل متفا اولا علن،
بلغل الا متفائل بکمالہ متفائل، تو گویا یہ متفائل کے وزن پہ چلا جائے گا۔ تو اس طرح ہم نے جب پریکٹس کرنی ہے تو اس جو ہماری پریکٹس ہوگی نا یہ ہمیں ہی پرفیکٹ بنائے گی۔ تو مزید ہم تختی اشعار کی تختی کرتے ہیں جی۔